السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی اور ماموں میں بے حد محبت تھی۔ لوگ ان بہن بھائی کی محبت کی مثال دیا کرتے تھے، مگر دولت کے ناگ نے ان کی بے مثال محبت کو ڈس لیا۔ پہلے ہم لوگ غریب تھے اور ماموں خوشحال تھے۔ ہم ملتان اور وہ دوسرے شہر میں رہا کرتے تھے۔ ہر سال جب چھٹیاں ہوتیں تو ہم ماموں کے گھر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے چلے جایا کرتے تھے۔ ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ندا اور نائرہ۔ ندا میرے بھائی کو پسند کرتی تھی، سلیمان بھی اس کا شدائی تھا۔ امی کہتی تھیں سلیمان جلدی سے پڑھ لکھ کر کچھ بن جا تو میں ندا سے تیری شادی کر دوں۔ ندا میری ماں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ جب ہم ان کے گھر جاتے پھپھو پھپھو کہتے، اس کی زبان سوکھتی تھی۔ سارا وقت امی کی خاطرداری میں لگی رہتی تھی۔ جب تک میری ماں کھانا نہ کھا لیتی وہ لقمہ نہ لیتی تھی۔ ندا بہت خوبصورت اور اچھے اخلاق کی لڑکی تھی۔ میری اس سے دوستی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال کہہ دیا کرتی تھیں۔ میں اسے بھابھی کہہ کر چھیڑتی تو وہ شرما جایا کرتی تھی۔ میں اس دن کے انتظار میں تھی کہ کب وہ سلیمان کی دلہن بن کر ہمارے گھر آئے اور میں بھابھی کہہ کر سب سے اس کا تعارف کرواؤں کہ دیکھو میرے بھائی کی دلہن کتنی حسین اور خوبصورت ہے۔ جب سلیمان نے ایف ایس سی کیا تو امی نے اس کی منگنی ندا سے کر دی۔ اب تو رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ سلیمان بھائی پھولے نہ سماتے تھے کہ جسے چاہتے تھے وہ اسی کو پانے جا رہے تھے۔ انہی دنوں ابو جان کی پروموشن ہوئی اور پھر ان کو بیرون ملک جانے کا چانس مل گیا۔ 2 سال میں دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دن پھر گئے تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پھیل شروع ہو گئی۔ ابو ایک بہت بڑے بزنس مین کے مینیجر تھے۔ اسی شخص کے طفیل یہ امیر ہوئے تھے۔ ابو سے وہ کیا کام لیتے تھے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اب ہم دولت مندوں میں شمار ہونے لگے تھے۔ جلد ہی گھر بھی بدل لیا۔ چھوٹے علاقے کا ٹوٹا پھوٹا گھر فروخت ہو جانے کے بعد ہم ایک پوش علاقے کی کوٹھی میں منتقل ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں سدا وقت ایک سا نہیں رہتا۔ ادھر ابو کی قسمت جاگی تو ادھر ماموں جان کی قسمت کا ستارہ ڈوب گیا۔ گھاٹا ہی نہیں آیا، کاروبار ہی ختم ہو گیا۔ اچانک مارکیٹ میں آگ بھڑک گئی۔ بہت سی دکانوں کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ماموں جان کی دکان بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ بہن پر اچھے اور بھائی پر برے دن آ گئے تھے۔ یہ وہی ماموں تھے جو ہمارے ناز نخرے اٹھاتے۔ امی حالات کی تنگی کا رونا روتیں تو بغیر گنے نوٹوں گڈیاں اٹھا کر دے دیا کرتے تھے۔ آج ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر بیٹھ گئے تھے۔ دکان میں لاکھوں کا سامان تھا جو راکھ ہو گیا تھا۔ ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ دل کو ایسا صدمہ لگا کہ عرصے تک دوبارہ کاروبار جمانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ وہ دن تھے جب سلیمان نے بی ایس سی اور ندا نے ایف اے پاس کر لیا تھا۔ ماموں چاہتے تھے کہ بیٹی کے فرض سے سب دوش ہو جائیں، لیکن اب والدہ اس موضوع کی طرف نہیں آتی تھیں۔ مجھے اور سلیمان ہم دونوں کو محسوس ہوا کہ ان کو دولت کی وجہ سے غرور آتا جا رہا ہے۔ وہ غریبوں کو کمتر سمجھنے لگی تھیں۔ ملازموں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھیں کہ انہیں ان کی اوقات پر نہ رکھو تو سر چڑھ جاتے ہیں۔ امی کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، جبکہ انہوں نے غربت بھی دیکھی ہوئی ہے۔ حیرت اور زیادہ ہوتی جب وہ ماموں کے فون آنے پر مجھ سے کہہ دیتی کہ انہیں کہو راشدہ سو رہی ہے، حالانکہ پہلے یہی تھی کہ روز ماموں ممانی کو فون کرنا ان کے معمول میں شامل تھا۔ ماموں ہمارے گھر کام ہی آتے تھے۔ ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ بہن اتنی بدل گئی ہے۔ ایک دن انہوں نے امی کو خط لکھا کہ اب ندا نے ایف اے کر لیا ہے، یہی طے تھا کہ دونوں بچے تعلیم مکمل کر لیں تو شادی کر دیں گے۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میری ماں نے اپنے بھائی کو جواب میں تحریر کیا، ہمیں سلیمان کو بیاہنے کی جلدی نہیں ہے، آپ ندا کا رشتہ جہاں چاہیں کر دیں۔ اس جواب سے ماموں کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ وہ سمجھ گئے بہن نے ندا کا رشتہ لینے کا ارادہ بدل لیا ہے، ورنہ ایسا سخت جواب نہ بھجواتی۔ ندا نے مجھے فون پر بتایا کہ پھپھو کا ایسا جواب آیا ہے، ابو پریشان ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ میں اسے کیسے بتاتی کہ سگے بہن بھائی کے درمیان دولت کی دیوار حائل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ندا اب تم ذہنی طور پر تیار رہو، ممکن ہے امی جان بھائی کو اعلیٰ تعلیم کی خاطر لندن بھجوا دیں۔ وہ بولی نہیں عظمیٰ، مجھے نہیں لگتا یہ وجہ ہے، دال میں کچھ کالا ہے تو پلیز بتا دو، کیا سلیمان منع کر رہا ہے یا خود پھپھو نے کوئی اور لڑکی دیکھ لی ہے؟ میں کیا جواب دیتی؟ ان سوالات کا خود میرے پاس جواب نہ تھا۔ پھر پتہ چلا ماموں نے فون پر بات کی تو امی نے نہایت بے رخی سے ان سے کلام کیا۔ وہ بجھ کر رہ گئے۔ ندا بھی سن رہی تھی۔ ممانی کو بتایا کہ بہن نے ہماری بیٹی کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ندا نے مجھے رات گئے فون کیا اور رو رو کر فریاد کی
کیا واقعہ پھپھو کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے یا دولت نے انہیں بدل دیا ہے؟ کیا وہ اس لیے ہم سے ناطہ توڑ رہی ہیں کہ ابو کی دکان جلنے کے باعث کاروبار ختم ہو گیا ہے اور ہم غریب ہو گئے ہیں؟ تم سلیمان سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ میں نے جب سلیمان کو بتایا کہ امی نے ماموں کو اس طرح سے جواب دیا ہے، وہ بہت پریشان ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے تسلی دی، بھائی پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تمہیں اور ندا کو خوشیاں ضرور ملیں گی۔ ندا مجھے میسج کرتی جو بھائی کے نام ہوتے، وہ پڑھ کر اداس ہو جاتا۔ جب وہ لکھتی کہ تمہاری امی کے انکار سے دل ٹوٹ گیا ہے اور میں رات کو لحاف میں منہ چھپا کر روتی ہوں۔ ایک دن اس نے میسج کیا، گھر والے میرے رشتہ طے کر رہے ہیں، تم جلدی پھپھو کو راضی کر کے ہمارے گھر لے آؤ۔ امی سخت حکمران تھی، بھلا میری کو کیا اوقات تھی کہ انہیں مجبور کرتی۔ باتوں باتوں میں ذکر کیا، ماموں ندا کا رشتہ کہیں اور طے کرنے لگے ہیں، آپ کیوں نہیں انہیں روکتی کہ ہمیں سلیمان کے لیے اس کا رشتہ لینا ہے؟ جواب دیا، ان کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، اب وہ بیٹی کو عزت سے بیانے کے لائق نہیں رہے۔ ہمیں بھی معاشرے میں اپنی پوزیشن بنانی ہے۔ میں اپنے بیٹے کا رشتہ کسی اونچے گھرانے میں کروں گی کہ لوگ رشک سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ ندا کسی اور جگہ منگنی ہو گئی۔ سلیمان کا بھی دل ٹوٹ گیا، اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گیا کہ بس اب اور نہیں پڑھنا۔ ابو اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ آفس لے جانے لگے۔ ندا کی اچھی قسمت تھی، بہت امیر گھر کا رشتہ آیا، لڑکا بھی تعلیم یافتہ اور صورت میں اس کے ہم پلہ تھا۔ امی کو ماموں نے بیٹی کی شادی کا کارڈ بھجوا دیا۔ والد نے مجبور کیا کہ جاؤ شادی میں شرکت کر لو۔ انہیں برسوں آسرے میں رکھ کر انکار کیا، میں نہیں جاؤں گی، یہ ٹھیک نہیں، یوں اپنوں کو نہیں چھوڑ دیتے، پیسہ آنی جانی شے ہے۔ ابو والدہ کو ہمراہ لیے لاہور چلے گئے۔ ندا کی شادی میں شرکت کی۔ وہ دلہن بنی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک لمحے کو امی بھی اسے دیکھتی رہ گئیں۔ اسے جب رخصتی کے وقت گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ تب شاید لمحے بھر کے لیے میری ماں کو افسوس ہوا۔ سلیمان بھائی تو شادی میں نہ گئے تھے مگر کافی دنوں پر تک پریشان رہے۔ کچھ عرصے بعد امی نے ان کا رشتہ ایک امیر اور ماڈرن گھرانے میں طے کر دیا۔ شادی بھی دھوم دھام سے کی، روپیہ پانی کی طرح بہا دیا۔ ادھر سے ادھر سامان ٹرکوں میں آیا تھا۔ میری ماں اس سامان کو دیکھ کر پھولے نہ سماتی تھی۔ اس لڑکی کا نام مہروز تھا، وہ خوبصورت تھی۔ اس کے شادی کے جوڑے پر کئی لاکھ خرچہ آیا تھا جو اس کی والدہ نے ایک مشہور فیشن ڈیزائنر سے بنوایا تھا۔ جب ہم بارات لے کر گئے تو شادی کے دن لڑکی والوں کا کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ ہم حیران تھے کہ دلہن والوں کے گھر یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال انہوں نے جلدی جلدی لڑکی کو رخصت کیا اور ہمیں علم نہ ہو سکا کہ وہاں کیا معاملہ تھا۔ سلیمان نے ماں باپ کی رضا پر سر جھکا دیا۔ وہ ایک بالحاظ اور فرما بردار بیٹا تھا۔ شادی کی رات جب دلہن کے کمرے میں گیا، دلہن نے خود کلام کر کے استقبال کیا اور گھنگھر اٹھانے کی اور دولہے کو زحمت نہ دی۔ وہ یوں گویا ہوئی، سلیمان آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس کے لیے میں پہلے آپ سے سوری کر لیتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ آپ دنیا والوں کے سامنے صبح ہی مجھے طلاق دے دیں ورنہ جگ ہنسائی ہوگی۔ بھائی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ سمجھا کہ دلہن مذاق کر رہی ہے یا اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، لیکن وہ مذاق نہیں کر رہی تھی اور وہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ سلیمان نے کہا، میرے والدین نے بہت دھوم دھام سے شادی کی ہے تو صبح طلاق دینے سے جگ ہنسائی ہوگی اور تماشا بھی بنے گا۔ اگر ایسا کچھ معاملہ تھا تو تم پہلے اپنے والدین کو بتا دیتی۔ میں نے بتایا تھا، وہ نہ مانے تو اب بھگتے۔ میں کیا کروں، میں تو صبح چلی جاؤں گی۔ ان کی طرف سے مجبور ہو کر سوچا کہ تم سے رحم کی درخواست کر لوں گی، تم پڑھے لکھے ہو اور یہ مسائل سمجھتے ہو، یقیناً میری بات کو بھی سمجھ جاؤ گے، کیونکہ زبردستی تو گھر نہیں بستے۔ سلیمان تمام رات وہ اپنے محبوب کی باتیں کرتی رہی۔ تب وہ سمجھ گیا کہ یہاں رہنے والی نہیں ہے، زبردستی روکا تو بھاگ جائے گی۔ صبح سلیمان نے امی کو بتایا کہ آپ کی پسندیدہ بہو یہ کہہ رہی ہے، اب بتائیں کہ میں کیا کروں۔ ہمارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ امی حواس باختہ ہو گئی۔ ابو نے دلہن کے والد کو فون کیا۔ وہ میاں بیوی دوڑے آئے اور معافیاں مانگنے لگے۔ یہ ہماری اکلوتی اور لاڈلی بچی ہے، ذرا نا سمجھ ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم سمجھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابھی ہم مہروز کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں، 2 گھنٹے بعد چھوڑ دیں گے۔ یہاں ولیمے کی تیاریں عروج پر تھیں۔ امی ابو نے بھائی سے کہا کہ تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ سلیمان نہیں جانا چاہتا تھا، ماں باپ کے دباؤ میں آ کر چلا گیا۔ والدین کے گھر جا کر مہروز اپنے کمرے میں چلی گئی، کہا کہ لباس تبدیل کرنا ہے۔
ابھی آتی ہوں۔ سلیمان اس کے والدین کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ آدھ گھنٹہ گزر گیا، وہ نہ آئی۔ اس کی ماں بیٹی کو دیکھنے اس کے کمرے میں گئی، وہ وہاں نہیں تھی۔ باری باری گھر کے تمام کمروں کو دیکھ لیا، دلہن غائب تھی۔ وہ جاتے ہوئے تمام زیور جو پہن رکھا تھا ساتھ لے گئی۔ اس کے بعد ماں باپ تمام رات اسے تلاش کرتے رہے۔ سلیمان اکیلا گھر لوٹ آیا، والد کو بتایا۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ لکھوا دی کہ دلہن کو اس کے ماں باپ اپنے گھر لے گئے اور وہ ولیمے پر نہ پہنچی، اور ہمارا سارا زیور بھی ساتھ لے گئی ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پولیس ان کے والدین کے گھر پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا، ہمیں علم نہیں ہے لڑکی کس وقت اور کیسے نکلی، ہمیں شک ہے وہ فلاں جگہ نہ ہو۔ پولیس وہاں گئی تو ان لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں آئی اور ہمارا لڑکا بھی موجود نہیں ہے۔ ہم اس بارے میں اور کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ لڑکے کے دوستوں کا پتہ لے کر پولیس نے ان سے پوچھ گچھ کی تو ایک دوست نے بتایا کہ فلاں جگہ ہو سکتے ہیں۔ وہاں چھاپا مارا تو مہروز موجود تھی، مگر اس کا محبوب موجود نہ تھا۔ اسے پولیس والے تھانے لے آئے۔ اس نے بتایا تھوڑی دیر پہلے اس کا دوست فراز موجود تھا، وہ کھانا کھانے کا لینے کا کہہ کر چلا گیا ہے لیکن ابھی تک پہنچا نہیں۔ زیورات اور نقدی بھی اسے رکھوا دی ہے۔ وہ لڑکا بھاگ نکلا اور لاڈلی بیگم دھر لی گئی۔ ماں باپ نے جا کر خلاصی کرائی، موٹی رقم بھری اور بیٹی کو گھر لے آئے۔ ادھر امی سخت پریشان تھیں۔ لاکھوں کا زیور جو بہو کو بڑے ارمانوں سے چڑھایا تھا وہ غارت ہوا اور عزت بھی گئی۔ سارے خاندان میں بھت اڑی کہ ولیمے والے دن بہو بھاگ گئی۔ اب میری ماں کو ہوش آیا، بلکہ مہروز نے ان کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ دنیا میں بدنامی ہو گئی، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ زمانے میں خوب جگ ہنسائی ہوئی۔ سلیمان نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر کے ابو کے حوالے کیے اور میری ماں روتے ہوئے کہتی تھی کہ بھائی غریب کی آہ لگی ہے، ندا کی آہ آج تک گئی ہے، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ ظاہری شوشا پر مر مٹی اور اپنوں کو دھتکار دیا۔ اللہ کی ناراضگی اسی کو کہتے ہیں۔ ہائے کاش ایسا نہ کرتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ماموں کو علم ہوا تو ممانی کو ساتھ لے کر آئے۔ دونوں میاں بیوی نے امی کو تسلی دی اور کہا، بہن ہم نے آپ کی محبت کھوئی تو ہمیں بہت دکھ ہے، مگر آپ نے عزت کھوئی اس کا اور بھی زیادہ دکھ ہے۔ امی ماموں کے گلے لگ کر بہت روئی تھیں۔ کہا کہ غلطی ہو چکی ہے، اے کاش تم ندا کی شادی کرنے میں جلدی نہ کرتے تو آج پھر اس کا میں ہاتھ مانگ لیتی۔ اب چھوٹی کا رشتہ دے دو۔ مگر سلیمان نے نعرے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس طرح وہ ندا کا سامنا نہ کر پاتا۔ اس کے بعد سلیمان کا دل ایسا ٹوٹا کہ وہ مزید تعلیم کا بہانہ بنا کر بیرون ملک چلا گیا اور کئی سال تک نہ لوٹا۔ امی اسے یاد کرتی تھیں اور تڑپتی تھیں، کہتی تھیں کوئی میری ساری دولت لے لے، مگر بیٹا واپس لائے۔ سلیمان کو 8 برس بعد بالآخر گھر کی یاد آئی۔ وہ چند دن کے لیے آیا اور سب سے مل کر واپس چلا گیا۔ امی کو نہیں بتایا، مگر مجھے اور ابو کو پتہ ہے۔ اس نے امریکہ میں ایک گوری سے شادی کر لی تھی، اس سے بھی نہ بھی۔ اب وہ وہاں تنہا رہتا ہے، دوبارہ شادی نہیں کی۔ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میری ماں کو صبر دے جو دن رات بیٹے کو یاد کر کے روتی ہیں، یا پھر سلیمان کے دل کو موم کر دے کہ وہ واپس وطن لوٹ آئے۔ اس کے بہن بھائی ماں باپ اسے یاد کر کے افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ندا اپنے گھر خوش ہے، سنا یہی ہے، خدا کرے خوش ہو۔ ہم اس سے ملتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ہم سے ملنے سے قاصر ہے۔ تو دوستو، اس طرح ایک بہن نے دولت کی خاطر بھائی کو چھوڑا تو رسوا ہوئی، حالانکہ اگر وقت یاد رکھتی جب وہ غربت میں تھی اور بھائی نے اس کا ساتھ دیا تھا تو آج ایسی نوبت نہ آتی۔ سچ ہے دوستو، غرور کا سر نیچا نہیں، بلکہ یہ کہیں کہ غرور کرنے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ غرور صرف اللہ تعالیٰ کو جچتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔